موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے خبر دی ہے، بنی اسرائیل والوں نے موت سے بھاگنا چاہا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ بنی اسرائیل کے ایک شہر میں ایک وبا پھیلی، وائرس پھیلا، طاعون پھیلا، تو شہر کے اندر دھڑا دھڑ روز مرنے لگے لوگ۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کرنا چاہیے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہماری بھی باری آئے گی، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں۔ تو شہر میں مشورہ کیا کہ شہر کو چھوڑ دو، اس شہر میں وائرس ہے، اس میں طاعون ہے، اس میں وبا پھیلی ہوئی، ہم جنگل کو چلتے ہیں۔ 10,000 الوف کا لفظ لایا ہے قرآن۔ الوف کا لفظ عربی میں کم سے کم 10,000 کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا کہنا یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 10,000 سے کم نہیں، کہ 10,000 لوگ شہر چھوڑ کے جنگل میں پہنچے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک سامنے سے آیا اور ایک پیچھے سے آیا۔ دونوں فرشتوں نے آواز لگائی کہ ہم 2 ہیں، تم 10,000 ہو، ہم سے بھاگ کے دکھاؤ، موت سے بھاگ کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا 2 بھیجے، ان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ فرماتے ہیں عرش پہ بیٹھے میں نے کہا مر جاؤ، 1 سیکنڈ میں 10 کے 10,000 مر گئے۔ کئی عرصہ گزر گیا، اب شہر والوں کو پتا چلا جو موت سے بھاگے تھے وہ ہم سے پہلے مر گئے۔ کہا 10,000 کو کون دفنائے کفنائے، چھوڑو، راستے بند کر دو، پڑی رہیں گی لاشیں ڈھانچے پڑے رہے۔ کئی صدیوں کے بعد ایک پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ایک حزقیل تو فرعون کے وزیر خاص تھے، مشیر خاص تھے، وہ الگ ہیں، یہ پیغمبر ہیں حزقیل علیہ السلام۔ ایک وہ حزقیل جن کی بیوی ماشطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کلمہ پڑھتی ہے، نوکراں، وزیر کی بیٹی تھی، اور وہ فرعون بادشاہی کا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ تو اس کی بیٹی جو تھی وہ اس کے بال ٹیڑھے تھے، کسی نے کہا بال ٹیڑھے تو سنور نہ سکے اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو وہ معاشرہ جو تھی وہ ہر وقت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، تو ہاتھ سے وہ جو ہے کنگھی گر گئی۔ عورتوں کے ہاتھ سے اگر کچھ گر جائے تو منہ سے بھی کچھ گر جاتا ہے، منہ سے بھی کچھ نکل جاتا ہے۔ اب بری عورتوں کے منہ سے برے جملے نکلتے ہیں، اچھی عورتوں کے منہ سے اچھے جملے نکلتے ہیں۔ جب کنگھی نیچے گری تو ماشطہ نے بسم اللہ کر کے وہ اٹھا لی، تو وہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس نے تجھے، مجھے اور تیرے باپ کو پیدا کیا ہے۔ کہا تو ہمارے ابا کو رب نہیں مانتی؟ کہا میں نہیں مانتی، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ جا کے اس کی شکایت کی تو فرعون بڑا غصے میں آیا اور اس نے آگ سلگائی اور اس میں کڑھائی رکھی، اس میں تیل ڈالا، اور تیل جب ابلا تو اس مائی ماشطہ کو بلایا گیا۔ اس کی 2 بچیاں تھی، ایک 5 سال کی بچی، ایک دودھ پیتی بچی۔ دونوں بچیوں کے ساتھ جب مائی کو بلایا گیا تو فرعون نے آفر دیا یا تو ایمان بچا یا جان بچا۔ کہنے لگی جانوں کو بچا کے کیا کروں گی، اگر 1000 جانیں ہوتی تو ایمان پہ قربان کر دیتی۔ کہا کہ ابھی بھی موقع ہے تیرے پاس، تیری 5 سال کی بچی کو ڈالتا ہوں، تجھے چھوڑتا ہوں، مجھے خدا تسلیم کر لے۔ کہا یہ تو 1 بچی کو ڈال رہا ہے، 2 کو بھی ڈال دے تو میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس ظالم بادشاہ نے، فرعون نے، دودھ پیتی بچی کو گود سے چھینا۔ اس بیچاری کو کوئی پتہ نہیں مجھے کہاں ڈالا جا رہا ہے، شاید مجھے کوئی گودی میں اٹھا کے کھلا رہا ہوگا۔ اس بدبخت نے دودھ پیتی بچی کو کڑھائی میں جب ڈالا تو وہ ماں اندر سے تو ہل گئی لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ کہنے لگی یہ تو 2 تھی، اگر 100 ہوتی تب بھی کڑھائی میں ڈلوا دیتی، اپنا ایمان نہیں چھوڑتی۔ پھر اس کو خود کو جب بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا اور فرعون نے آخری پیشکش کی، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ماں کی محبت دیکھو، ماں کی محبت دیکھو۔ ہاں دوستو، ماں ہوتی ہے، پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے سمندر کی نظر اپنی موجوں تک محدود رہتی ہے، میں وہ دریا ہوں جس کو اپنے کنارے یاد رہتے ہیں۔ خدا نے دنیا کی ہر عورت کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔
دیکھا ہے آنکھوں سے، سارے محلے کو پتھر مار سکتی ہے، پاگل ہو جائے گاؤں والوں کو مار سکتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی پتھر نہیں مار سکتی، ماں ماں ہوتی ہے۔ لیکن میں نے رات بھی کہا تھا، میرے نوجوان کے شادی کے بعد جملے بدل جاتے۔ شادی سے پہلے کہتا ہے ماؤڑی تی پکھینی روٹی کوتی بھائی، شادی سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ماؤڑی تے پکھینی روٹی کوتی بھائی، اور شادی کے بعد اے ڈوگری متھوتی کھائے۔ ایسا کیوں؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت کہاں ڈھونڈتے ہو سجدوں میں؟ جنت تو میں نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو، ماں کو۔ تو جب اس کی دودھ پیچی بیٹی کو، بچی کو ڈالا گیا، ہل گئی اور اس کو گھسیٹا جانے لگا، تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے، ماں کی محبت دیکھو، کہ میری ہڈیوں کو میری بچیوں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ ماں لیکن ایمان کے خاطر قربان کر دی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، ابھی دھرتی سے اوپر اٹھے، جنت کی خوشبو آئی۔ تو جبریل سے پوچھا جنت قریب آ گئی کہ خوشبو آ رہی ہے؟ کہا جنت قریب نہیں آئی ہے، جنت بہت اوپر ہے، ابھی یہ خوشبو اس مائی ماشتہ کی جہاں ہڈیاں دفن ہیں وہاں سے آ رہی ہے۔ تو اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے شرمانا ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ حزقیل کا جب ان ہڈیوں پہ گزر ہوا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہڈیاں ڈھانچے تو انسان کے ہیں لیکن کسی نے دفنایا کفنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ موت سے بھاگے تھے، لیکن موت سے کوئی کہاں بھاگ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی تم رہو موت تمہیں آ دبوچے گی۔ وکنتم فی بروج مشیدہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بند کوٹھڑیوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں آ کے پکڑ لے گی، دبوچ لے گی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا تھا میرے جنازے پہ پیسے ڈالنا۔ یار یہ رسم کیسی شروع کر رہا ہے؟ جنازے پہ پیسے ڈالے ہم تیرے؟ کہا اس لیے ڈلوا رہا ہوں، دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے کتنے ہی زیادہ پیسے ہوں، پیسے موت سے نہیں بچا سکتے۔ کہا میرا علاج کرواؤ، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا تمہارا علاج دنیا کے ٹاپ ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، سب کو بلاؤ، جس نے بھی ڈاکٹری کا دعویٰ کیا ہے سب کو بلاؤ، معمولی کمپاؤنڈر ہے اس سے بھی بلاؤ، تاکہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتے۔ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا۔ کیوں انوکھی وصیت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو پیغام دینا ہے کہ دنیا چاہے کتنی ہی جمع کر لو، لیکن جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ سکندر اعظم مشرق و مغرب کا سفر کرنے والا آج 33 سال کی عمر میں سفر کی حالت میں، یہ یہاں ہندوستان پہ بھی اس نے حملہ کیا تھا، فتح کر لیا تھا، لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ یہ موریہ سے پہلے آئے تھے، یہ موریہ سے بھی سکندر اعظم پہلے آئے تھے۔ آپ ہسٹری جاننے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، یہ جو ہے اشوک سمراٹ آیا، چندر گپت آئے، ان سے پہلے سکندر اعظم نے ہندوستان کو فتح کیا۔